رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب دی مر جا، اے خالق امر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی برسا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی پہ، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ وہ اللہ ہے، اس کی محبت کو پانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تم سے پیار کرے گا کب؟ شرط کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی کی اتباع تم کرو گے، پیچھے پیچھے تم چلو گے، اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تم خانپور کی گلیوں میں چلو پھرو گے، عرش والا رب آسمانوں پہ تم سے محبت کرے گا، تم سے محبت کرے گا۔ ریزن سونے نبی کی اتباع، اور اللہ کی قسم ہے پتہ نہیں ہم نے کون کون سے تانے اپنی جوڑیوں میں ڈالے ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، پتہ نہیں غیر مقلد کہہ دیا، کیا کیا تم نے کہہ دیا، سب کچھ برداشت ہے لیکن نہ اللہ کا شریک برداشت ہے، نہ سونے نبی کا کوئی شریک برداشت ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کا یہی خانپور ہے نا، صبح نکل میرا بازاروں میں، کون ہے جو حنفی نماز کی دعوت دیتا ہے، کون ہے جو دوسری نمازوں کی دعوت دیتا ہے، اور کون ہے جو محمدی عقیدے اور محمدی نماز کی دعوت دیتا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نے پورے جگ کو ہی چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا تو آمنہ کے لال کو نہیں چھوڑا۔ وہ میرے عمر تو رات پڑھ رہے تھے نا، چہرے کا رنگ سونے کا نہیں بدلا، ابو بکر کہتے ہیں عمر سونے کو نہیں دیکھ رہا، حضرت عمر کہتے ہیں محبوب میں ویسے پڑھ رہا تھا۔ ہمیں لو کانا موسیٰ حیاء، ہائے ہائے ہائے، مسلک اہل حدیث، اللہ کی قسم قرآن و حدیث کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ لو کانا موسیٰ حیاء، اے میرے پیارے عمر یہ تو رات ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے علیہ السلام، آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، اگر وہ بھی میری اتباع نہیں کریں گے اللہ ان کو بھی جنت نہیں دے گا۔ تم ہمیں کہتے ہو امام ہے، محدث ہے، سب ہمارے امام ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سب کی باتوں کو سونے نبی کی بات پہ پیش کرو، جو نبی کی بات سے مل جائے اس کو مان لو، جو نہیں نہ ملتا نبی کی بات سے اس کو چھوڑ دو۔ محمد نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، ہمارے امام اور مرشد ہے، انہی کی اتباع فرض ہے، باقی کسی کی فرض نہیں ہے۔ عجیب منطق نہیں ہے، عجیب منطق۔ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چوٹ کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، کرنی چاہیے بھی نہیں، صرف اخلاص سے محبت سے یہ دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ سونے نبی پاک اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ عقیدہ اماموں کے لیے نہیں ہے۔ جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، جب بات ماننے کی آتی ہے تو ان کی بات کو چھوڑتے ہو اور ان اماموں کی بات مانتے ہو جن کے لیے تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر سونے نبی کو نبی ماننا ہے، اس نبوت اور رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو کیسے بنو گے؟ علامت کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ نماز سونے نبی جیسی، حج سونے نبی جیسا، زکوٰۃ سونے نبی جیسی، قرآن کی تلاوت سونے نبی جیسی، جیسے جیسے سونے نے کیا ہے ویسے ویسے تو کرتا جا۔ عرش والا رب اللہ کی عزت کی قسم ہے آسمانوں پہ تجھ سے محبت کرے گا۔ کھلے عام دعوت ہے، اللہ کا واسطہ۔ کائنات
کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ابو بکر کون ہے؟ وہ بولو، پھر بولو، کوئی گھبراندے کیوں پہ ہو؟ کچھ ہویا تو میں نہیں ہونا، تانوں نہیں کچھ ہوندا، بولو تے صحیح نہ گھبرائے پہ ہو۔ ابو بکر میرے سونے نبی کے بعد کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بول، خلیفہ بلا فصل۔ قسم میرے ابو بکر ہیں۔ ایک بی بی نے مسئلہ پوچھا، میرے صدیق نے بیان کر دیا۔ وہ بی بی کہتی ہے کہ یہی مسئلہ تو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آپ کی حدیث تو یہ غالباً دادی کے بارے میں پوچھا گیا، اس کا وراثت میں حصہ ہے کہ نہیں؟ میرے صدیق کہتے نہیں ہے۔ جب حدیث بیان کی سونے نبی کی تو کہتے ہیں اللہ اس اماں پہ رحم کرے جس نے ابو بکر کی اصلاح کر دی۔ اور دین بننا ہوتا، ابو بکر کی بات دین بنتی، دین بننا ہوتا، میرے عمر کی بات دین بنتی، دین بننا ہوتا، میرے عثمان کی بات دین بنتی، دین بننا ہوتا، میرے علی کی بات دین بنتی۔ لیکن دین کس کی بات کا نام ہے؟ سونے نبی کی اتباع کا نام دین ہے اور اسلام۔ اللہ کی محبت ملے گی سونے نبی کی، اس سے آگے آ جائے۔ تھک دیں گے کیونکہ ٹائم بھی زیادہ تو نہیں ہو گیا، زیادہ ہی ہو گیا، چلیں بات کلوز کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھے محمد، پھر پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ ان باتوں کو دلوں میں اتار دے، اصلاح کا ذریعہ بنا دے، دلوں کو بدل دے۔ آج کی اس مجلس کو قرب الہی کا، رضا الہی کا، محبت الہی کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ کیا طریقہ کیا ہے؟ کیسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی؟ میرے سونے نبی نے کہا لا یغال الرجل یتقرب الی اللہ بالنوافل، بندہ ہمیشہ نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا ہے، زیادہ نفل پڑھتا ہے، زیادہ نوافل ادا کرتا ہے، زیادہ سجدے کرتا ہے۔ سونے نبی پاک نے فرمایا ملتا کیا ہے؟ وہ خان پوریوں، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کوئی قبرستانوں میں چلا کر رہا ہے، کوئی اپنے سر کو منوا رہا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، کسی کا کوئی طریقہ ہے، کسی کا کوئی طریقہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ مل جائے۔ اور اللہ کیسے ملے گا؟ لا یزال الرجل یتقرب الی اللہ، بندہ ہمیشہ نفلی نماز زیادہ پڑھتا ہے، اتنے نفل پڑھتا ہے کہ ان نفلوں کی وجہ سے عرش والا رب اس خان پوری سے محبت شروع کر دیتا ہے۔ کتنے نفل آج پڑھیں؟ ایک تو وہ سنتے ہیں جو ہم نمازوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زائد نفل آج پڑھیں؟ کوئی فرصت مل گئی ہو یار آج 2 نفل پڑھ کے اللہ سے باتیں نہ کریں؟ سجدوں کے ذریعے میں اللہ کے قریب نہ ہو جاؤ۔ فارغ وقت ملتا ہے واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ وقت کی تباہی اتارتا ہے، برباد کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میرے نبی کی بھی عادت تھی، صحابہ کی بھی یہی عادت تھی، اہل بیت کی بھی یہی عادت تھی، جب فرصت ملتی وہ نوافل کے ذریعے اپنے اللہ کی محبت حاصل کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، پہرے پہ 2 صحابی کو آپ نے کھڑا کیا تھا نا، 2 صحابہ کو، تو ایک کہنے لگا بھی 2 ہیں، آدھی رات میں سو لیتا ہوں، تم پہرا دے لو، پھر میں سو لوں گا، اور پھر تم سو لینا، میں پہرا دوں گا۔ سونے نبی سو گئے۔ ایک بندہ پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے بدلہ لینا تھا اپنے کسی عزیز کا، جو صحابی پہرا دے رہا تھا نا، اس نے کہا پہرا جو دینا ہے تو کیوں نہ میں نفل پڑھ کے اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ فرصت میں نوافل کی کثرت، سجدوں کی کثرت، رضائے الہی کا ذریعہ۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نا۔ اور ایک نکتے کی بات ہے،
میرے سونے نبی نے زندگی میں اللہ سے جو بھی منوایا ہے نا سجدے میں منوایا ہے. کہاں پہ؟ بولو. کبھی کو زندگی میں 15 منٹ کا 20 منٹ کا سجدہ اللہ نے توفیق دی ہے؟ کتنے میرے بھائی ایسے؟ ہمیں تو 3 مرتبہ سے زیادہ سبحان ربی اعلیٰ نہیں پڑھنا تھا. اللہ کا واسطہ سجدوں کی کثرت کر، نوافل کی کثرت. اور یہ آخری حدیث ہے، اسی پہ بات تمام ہے. اللہ کی محبت میں آگے بڑھ. اور خان پوریوں اس حدیث کا مصداق بن جا. بخاری شریف کی حدیث ہے نا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے دعا جبریل، اللہ جبریل کو بلاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جبریل مجھے خانپور کے فلانے بندے سے لو ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، جبریل تو بھی اس سے پیار کر. اور دنیا کے ان جھوٹے پیاروں کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہو یار. جبریل پیار کرنے لگ پڑتے ہیں. جبریل پورے آسمان پہ منادی کر دے، آسمان کے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو. آسمان کے سارے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں. ایسی زندگی جینا پھر جینے کا مزہ ہے، یہی زندگی جینے والی ہے. فرمایا پھر آسمان کے سارے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ پھر اللہ جبریل کو کہتے ہیں، اللہ جبریل کو کہتے ہیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں. جبریل تو زمین پہ منادی کر دے، اور زمین والوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. اس کے لیے قبولیت اللہ لکھ دیتا ہے. وہ علامہ عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ نے پیدا کہاں پہ ہوئے؟ خانپور میں زندگی گزاری. پورے پاکستان کے لوگ محبت کر رہے ہیں. یہ محبت لوگوں کی کس بات کی علامت ہے؟ اللہ قاری صاحب سے محبت کرتے تھے. انشاءاللہ ایسی زندگی جئیں گے نا، ایسی زندگی جئیں گے کہ اللہ آسمانوں سے ہم پہ راضی ہو جائے، اللہ ہم پہ خوش ہو جائے. بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ایک درد تھا دل میں جو آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ کی محبت اگر مل جائے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے. جو درست بات ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ یقیناً میری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اصلاح کا، قرب الہی کا، دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے. آخر دعوانا، اور آخر میں مرکز اہل حدیث جامعہ محمدیہ خانپور ہمارے یہ سبھی اساتذہ، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. اور آپ بھائیوں کو بھی سلام عقیدت ہے، مصروفیت کا دور ہے، لیکن آپ اللہ کی محبت میں یہاں پہ تشریف فرمائیں. یقیناً جس طرح یہاں پہ جمع ہے اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.